اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا تو بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بنایا تو تم اللہ کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ، کیونکہ شدید محبت کا حقدار صرف اللہ تعالی ہے۔ یاد رکھنا دوستوں، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، اور غربت میں بیوی۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت کرتے ہیں، دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ پھل صرف درخت کو ہی نہیں، خالص نیت،
اور ارادے کو بھی لگتا ہے۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ عزت نفس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص سے دوری بنائے رکھیں جسے آپ کی قیمت کا اندازہ نہ ہو۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ میں کسی کو 1000 بار معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں اس پر دوبارہ بھروسہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی کی علامت ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ جدید دور کے غلام زنجیروں میں قید نہیں ہیں، بلکہ ان کو مقروض کیا گیا ہے۔ عقل مندی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔